الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ لیکن محبت کیا صرف محبت کرنا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ چلیے اس بات کو ایک حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی خادم خاص حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، چلیے انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مدینہ میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ رات کو تہجد کی نماز کے لیے ضرور اٹھتے، امت کے لیے نماز نفل کا درجہ رکھتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نماز فرض تھی۔ آپ جب اٹھتے تو میں بھی بیدار ہو جاتا، کیونکہ حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر ہی سوتا تھا، جو ہی آہٹ محسوس ہوتی کہ آپ بیدار ہو گئے میں بھی فوراً اٹھ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی مہیا کرتا، نالین مبارک پیش کرتا، مسواک پیش کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس خدمت سے بڑے خوش ہوتے، خوشی کا اظہار فرماتے۔ ایک دن اسی خوشی کے عالم میں ارشاد فرمایا، ربیعہ میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے کچھ عطا کروں۔ اللہ اکبر، کیا نصیبیں ہیں ربیعہ ابن کعب الاسلمی کے، کون کہہ رہا ہے اور کسے کہا جا رہا ہے؟ ربیعہ میں چاہتا ہوں تجھے کچھ عطا کروں، کوئی سوال کرو، کچھ مانگ لو۔ سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ سوال کرو، کچھ مانگ لو، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں ہم تمہیں۔ ہر شخص ذرا غور تو کرے، حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا مانگا ہوگا، اور کون کہہ رہا ہے کچھ مانگ لو؟ رب کعبہ کی قسم، حضرت ربیعہ جو بھی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے۔ کیا سوال کیا؟ سوچتے رہے اور پھر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں تو غلام کی خواہش ہے کہ جنت میں اپنی صحبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، دنیا اور آخرت کی ساری خیر طلب کر لی۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ نبی کا ساتھ، جنت الفردوس۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں، او غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا، ہم تو چاہتے تھے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کچھ مانگ لو۔ ضروریات کی کتنی چیزیں ہیں، کوئی درہم و دینار، کوئی بکریوں کا ریوڑ، کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی کھجوروں کا باغ، یہی سب کچھ تھا۔ عرض کرتے ہیں، ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اگر کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو غلام کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، یہی رغبت ہے کہ جنت میں اپنا پڑوس، اپنی صحبت، اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ رک جائیے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، ربیعہ اب تو ہم زبان دے چکے ہیں، جاؤ جنت عطا کر دی؟ رب کعبہ کی قسم اگر مدینے والا یہ بات بھی کر دیتا تو اس کا رب اس بات کو بھی پورا فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابی کے ذریعے سے پوری امت کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ دیکھا کہ ساتھی ضد کر رہا ہے، نہیں مان رہا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ربیہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر یہ بات ہے تو تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، میری بات ماننی پڑے گی۔ کیا مدد مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے؟ اپنے ساتھی سے، میری مدد کر اپنے سجدوں کی کثرت سے، اپنی عبادت کو بڑھا دو۔ کس لیے؟ کل قیامت کے دن اگر تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کے بھی جاؤں شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے، ارے تیرے پاس بھی تو کچھ ہو۔ اللہ اکبر، غور کیجئے۔ اور آج ہمارے ذہنوں میں شفاعت کا کیا تصور ہے؟ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ نیکی کے کام۔ پیر صاحب کی خدمت کر لیں، فلاں کی خدمت کر لیں، فلاں کے در پہ چلے جائیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بیٹا تجھے نہیں لے کے جائیں گے، تو فکر ہی مت کر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بڑا غلط تصور ہے میرے بھائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار، اے بیٹی تمہارا باپ یہ تم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون کسے کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء سید المرسلین، اپنی بیٹی جو سید الجنت ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں جنت میں، انہیں کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، یہ تمہارا باپ صلی اللہ علیہ وسلم کل تمہارے کسی کام نہ آ سکے گا اگر تمہارے پاس اعمال صالح نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا، یہ ہے شفاعت کا صحیح تصور۔ بھائیو، پاسنگ مارکس جو ہم دیکھتے ہیں وہ 33 لکھے ہوتے ہیں آؤٹ آف 100۔ 100 مارکس کا اگر پیپر ہے تو 33 نمبر لینے ضروری ہیں تاکہ انسان پاس ہو جائے۔ اگر 30 نمبر لے لیے، 3 نمبر کا فرق ہے تو کچھ کیا جا سکتا ہے، کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کوئی ریکمنڈیشن کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بچے نے پیپر ہی نہیں دیا اور کہا جائے کہ مجھے پاس کر دیں، تو معاملہ کتنا مشکل ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت کی جائے، کوئی ہماری شفاعت کرے، تو بھائیو ہمارے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو شفاعت کا اصل تصور اپنے ذہنوں میں اس کو تازہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بات امت کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات سنی گئی اور کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی